بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچر ہے مولوی عبدالحق پہ، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شاہد احمد دہلوی کے بارے میں پڑھا۔ اب انہوں نے مولوی عبدالحق پر جو مضمون لکھا ہے، اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ دامان دلی مطلب دلی کے دامن میں آس پاس میں ایک قصبہ تھا جس کا نام ہے ہاپڑ۔ اس قصبہ ہاپڑ کی دو چیزیں مشہور ہے۔ ہاپڑ کی وہ دو مشہور چیزیں کون کون سی ہے؟ ایک پاپڑ ہے اور دوسرا مولوی عبدالحق، یعنی مولوی عبدالحق جو ہے وہ قصبہ ہاپڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا، یہ شاہد احمد دہلوی بتا رہے ہیں۔ اور مولوی عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ شاہد احمد دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے۔ شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں نے جنوری 1930 میں ماہنامہ ساقی جاری کیا، جو اس سے پہلے جس کے بارے میں ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں، تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی۔ مرزا صاحب مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ، اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا۔ یہ شاہد احمد دہلوی نے بتایا کہ وہ مولوی عبدالحق کے ساتھ ان کا رابطہ کیسے ہوا، انہوں نے کیسے مولوی عبدالحق کو پہچانا اور کس طرح ان کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مولوی عبدالحق کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ حیدرآباد دکن میں چونکہ ان دنوں رہتے تھے، تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میرا کئی دفعہ حیدرآباد دکن آنا جانا ہوا، مگر مولوی صاحب سے ملاقات نہ کر سکا۔ مولوی صاحب جب اورنگ آباد میں رہتے تھے تو انہوں نے انجمن کا دفتر، انجمن ترقی اردو کے نام سے مولوی عبدالحق نے جو انجمن بنایا تھا، تو وہی انجمن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا دفتر بھی اورنگ آباد میں ہی تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوتا تھا، اچنبھا مطلب کہ حیرت ہوتی تھی کہ غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے، مطلب کہ مولوی عبدالحق تو حیدرآباد کے تھے نہیں، وہ تو حیدرآباد بعد میں آئے تھے، تو مولوی عبدالحق جب کہ حیدرآباد کے رہائشی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اتنا طویل عرصہ حیدرآباد میں کیسے گزارا، جبکہ ان سے جو ان کے پیشرو تھے، ان کے ساتھ جو اس وقت کے جو بڑے بڑے نام ہیں، جو کہ محسن الملک، وقار الملک، مولوی نذیر احمد اور دوسرے مولوی صاحب کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبدالماجد دریابادی جیسے بڑے بڑے نام جو ہے، وہ حیدرآباد میں اپنے قدم نہیں جما سکے، مطلب وہ حیدرآباد میں اتنا عرصہ نہ گزار سکے، جبکہ مولوی عبدالحق نے کافی عرصہ وہاں پہ قیام کیا اور اچھا وقت گزارا اور ترقی ہی کرتے جا رہے تھے۔ تو پھر شاہد احمد دہلوی بتا رہے ہیں کہ بعد میں پھر انہیں معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کون سا ہتھیار تھا جو استعمال کیا، یہ وہی ہتھیار تھا جو کہ غیر ملکی لوگ حملہ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تھا کہ مولوی عبدالحق نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، اور اسی بنا پر انہوں نے حیدرآباد دکن میں ایک طویل عرصہ گزارا اور وہاں پر بڑے بڑے کام کیے۔ اس کے بعد پھر وہ مولوی عبدالحق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا، اتنی ترقی دی کہ یہ انجمن پورے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ اس کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بھی مولوی صاحب نے ہی بنایا تھا، اور ساتھ ہی اس کے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا تھا جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے، اور اس دارالترجمے نے تمام علوم و فنون کو اردو میں
منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے دشمن ہو گئے اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو وہ مولوی عبدالحق ہی تھے جنہوں نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کر دیا، اور پھر مولوی صاحب نے دلی میں بھی وہ کوٹی ڈاکٹر انصاری کی وہ کوٹی کرائے پر لے لی جس میں اس وقت کے کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے تھے، اور مولوی عبدالحق نے اسی کوٹی کو کرائے پر لے کر انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے اردو کی ترویج اور اشاعت کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، اپنی پوری زندگی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی، اور کبھی بھی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے چندہ جمع نہیں کیا، بلکہ اپنی ساری جو بھی ان کی جمع پونجی تھی وہ اردو کی ترویج و اشاعت پر خرچ کر دی۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ راس مسعود کو شاہد احمد دہلوی بتا رہے ہیں کہ اس کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ بڑے قداور اور دیوہیکل آدمی تھے، مگر بدے اور برے نہیں لگتے تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے سر راس مسعود ہال سے باہر آئے۔ مولوی صاحب یعنی مولوی عبدالحق صاحب درمیانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ مولوی عبدالحق نے چونکہ اردو کے لیے گاندھی جی سے ٹکر لی تھی، تو گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابا اردو کہلانے لگے تھے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے اور اشاعت کے لیے کسی سے ایک پیسہ بھی طلب نہیں کرتے تھے۔ پھر شاہد احمد دہلوی نے مولوی صاحب کی لک، پرسنالٹی، شخصیت کے بارے میں بتایا ہے کہ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ، ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی تصویر دیکھی جس میں مولوی عبدالحق صاحب نے سوٹ پہنا ہو۔ کھانا بھی اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ پھل بھی ضرور ان کے کھانے کا حصہ ہوتا، اور ان کے جو قریبی دوست تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، اپنے کھانے میں موسم کا پھل ضرور رکھتے ہیں۔ مصنف شاہد احمد دہلوی نے اس مضمون میں مولوی عبدالحق اور ان کی شخصیت کا بھرپور خلاصہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ مولوی صاحب بہت ہی باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری کرتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ مولوی صاحب کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کے لیے تمام اسٹوڈنٹ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 2 سے لے کر نمبر 6 تک تفصیل سے پڑھائی کر سکتے ہیں۔